اور اس کا مال لیا، کئے دن چلے گا وہ مال؟ کتنی خوشی ملے گی آپ کو؟ اس مال میں نہ برکت ہوگی، نہ راحت ہوگی، نہ خیر ہوگی۔ وہاں کوئی تعویذ بھی کام نہیں کرے گا، بھائی تعویذ دے دو، وہاں کوئی تعویذ بھی کام نہیں کرے گا۔ سب سے بڑا تعویذ تو امانت داری ہے، صدق ہے، اچھے معاملات ہیں۔ ہمارے معاملات تباہ ہو گئے، کوئی کسی کی زمینیں ہڑپ رہا ہے، ایک بالش کسی شخص نے کسی کی زمین دبائی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، کتنا؟ اور وہ دھستا چلا جائے گا، دھستا چلا جائے گا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ اس پر مقدمہ کر رہا ہے، کہے کے لیے جھوٹا مقدمہ، کہے کے لیے اس زمین کے لیے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ انسان جو بات بات میں جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، یہ سب سے ناپسندیدہ انسان ہے اللہ کی نظر میں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان۔ اس سے جھگڑا، اس پر مقدمہ، اس پر مقدمہ، بری بلا کے اندر یہ پھنسا ہے۔ مقدمات میں مسلمان کتنے آگے ہیں، کتنے آگے، زمینوں کے مقدمات جھوٹے کر رہے ہیں اور ایسی خرافات کے اندر مبتلا ہے، مقدمے بازیوں کے اندر مبتلا ہے۔ معلوم ہوا کہ کچہریاں ہمارے دم خم سے آباد ہیں، تھانے ہمارے دم خم سے آباد۔ آپ اپنے معاملات کو ان لوگوں کے پاس لے جا رہے ہیں، انا للہ، شرم کی بات ہے۔ مسلمان جس کے پاس قرآن، جس کے پاس سنت، علماء، صلحاء، دارالافتاء، دارالقضاء، وہ اپنے معاملات لے کر کہاں جا رہا ہے؟ تھانوں میں، وہاں جا رہا ہے شکایت کرنے کے لیے۔ وہاں سے آپ کو انصاف مل جائے گا، وہاں سے آپ کو سکون مل جائے گا۔ یہ آپ کی خام خیالی۔ تھانے ہمارے دم خم سے زندہ، کچہریاں ہمارے دم خم سے زندہ۔ یہ مسلمانوں کی حالت، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے وقت نہیں لگاتے، مانگنے کے لیے وقت نہیں لگاتے، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کے اندر مبتلا، دھوکے کے اندر مبتلا، فریب کاریوں کے اندر مبتلا، حرام کھانوں کے اندر مبتلا۔ اور کیا ایسے مال سے سکون ملے گا؟ اور دوسرے کی جان لے رہے، کسی کی جان حرام ہے، کسی شخص نے ناحق خون کیا، وہ ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا خون کر دیا، فکأنما کیا قتل الناس جميعا۔ اور کسی انسان کو اس نے بچایا تو کیسا ہے؟ فکأنما احیا الناس جميعا۔ انسان کا احترام انسان پر واجب، انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ انسان بننا یہی انسان کا سب سے بڑا کمال ہے، انسان کا انسان بننا یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اور اسلام کی نظر میں انسان کی جان بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے انسان کی جان۔ اس میں غلط تصرف کرنا ایمان والے کے لیے اور کسی انسان کے لیے، غیر ایمان والا یہ کیسے تصرف کر رہا ہے؟ وہ فوج کی بنیاد پر تصرف کر رہا ہے۔ ہاں، ہاتھ جوڑا کرتے تھے، جس قوم کے سامنے تھوڑی سی طاقت آ گئی تو ان پر کارروائیاں کر رہے۔ خدا سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ادبار اور عذاب مسلط ہو جائے اور سب کیا تہس نہس ہو جائے۔ تو باری تعالیٰ قدرت دیتے ہیں، وہ چھین بھی لیتے ہیں۔ حکومت بھی نظام ہے، وہ نظام اس لیے تاکہ پبلک کو اطمینان، سکون، راحت میسر کی جائے، امن و امان کا دورہ ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، ہر شخص اچھے انداز سے سانس لے سکتا ہو، انسان کو انسان سے محبت ہو۔ یہ حکومت سے انسان مالک نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی شخص نے کوئی مسجد بنائی ہو اپنے پیسے سے تو مالک ہو جائے گا، وہ مدرسہ بنایا ہو تو مالک ہو جائے گا، کوئی خانقاہ بنائی تو مالک ہو جائے گا۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کوئی حکومتوں کا مالک نہیں ہوتا۔ حکومتوں کا مالک تو اللہ ہے، وہی مالک الملک ہے، نہ یہ منتظم ہے۔ انسان، حکومت پر آنے والے لوگ انتظام کرنے والے ہیں، منتظم روڈ بنانے والے، روڈوں کی خدمت اور اسکولوں کی خدمت، ہاسپٹلوں کی خدمت۔ جن کے پاس مکان نہیں ہے ان کو مکان دینا، جن کے پاس صحت نہیں ہے ان کو صحت دینا، جن کے پاس جو علم نہیں ہے ان کو علم کے اسباب مہیا کرنا۔
خیر پھیلانا، سکون پھیلانا، یہ مقصد ہے انتظام کا۔ ہم سب اسی بات کے مستحق ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں امن و امان پیدا کریں، اپنی اولاد کو علم پر متوجہ کریں، جاہل نہ رکھیں، کھیلنے نہ دیں۔ خام خواہ کھیل رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے ہماری اولاد ہی کھیل رہی ہے، سٹا لگا رہی ہے، جوا کھیل رہی ہے، تاش کھیل رہی ہے، اور نشے کے عادی بن رہے ہیں۔ ہمارے بچے نشے کے عادی بن رہے ہیں، اور نشے کے عادی بن کر وہ چوریاں کر رہے ہیں، چوریوں کے عادی بن رہے ہیں۔ یہ ایک دجالی فتنہ ہے جو قوم کے افراد کو، ملت کو نشے کا عادی بنا رہا ہے۔ نشے کا عادی ہونا، اس کی صحت برباد، ایمان برباد، اعمال برباد، سب کچھ ختم۔ پھر وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا بھائی۔ جب ایمان نہیں ہوگا، صحت نہیں رہے گی، تو کچھ بھی آگے کام نہیں چلے گا۔ یہ سب باتیں کہاں ملیں گی؟ آپ کو دین کی مجالس کے اندر ملیں گی، علماء کے پاس بیٹھ کر ملیں گی، وہ یہ سکھائیں گے۔ اہل علم کے پاس بیٹھو گے تو علم کی بات آئے گی نا، ذاکرین کے پاس بیٹھو گے تو ذکر آئے گا، مالداروں کے پاس بیٹھو گے تو کوٹھیاں بنگلے بنانے کا شوق پیدا ہوگا، لیڈروں کے پاس بیٹھو گے تو جھوٹ سچ آئے گا، کیونکہ سیاست اسی کا نام ہے۔ آج پوری سیاست جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ جتنا بڑا جو فریب کار ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو، اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہے، حالانکہ یہ وبال ہے اور مصیبت ہے۔ سیاست نام ہے انتظام امور کا، معاملات کو ٹھیک کرنے کا، درست کرنے کا، امن و امان قائم کرنے کا نام سیاست ہے، اور یہ عربی جملہ ہے۔ یہ کیا؟ یہ ہے مقصد اس کا۔ تو انسان عورتوں کے پاس بیٹھے گا، عورتوں کو دیکھے گا تو شہوت پیدا ہوگی، شہوت کا مزاج بنے گا، خرافات کا مزاج بنے گا، اور اسی طرح کا عادی بن جائے گا۔ حرام کھائے گا تو حرام کاموں کا اس کے اندر جذبہ آئے گا، حلال کھائے گا تو اچھے اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جو طبیعتوں کے اندر برے جذبات آتے ہیں، یہ حرام کے اثرات ہیں، یہ حرام کھانے کے اثرات ہیں۔ اچھے کھانے سے جو کماتا ہے، جو انسان کماتا ہے، وہ اس کے لیے بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جو انسان اس غم میں رات گزارے کہ وہ کیسے اپنے گھر والوں کو کھلائے اور ان کا انتظام کرے، تو اس کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے، اور رائے خدا میں ہزاروں تلواریں چلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الکسب من الدین، کمانا دین کا حصہ ہے۔ اپنی تجارت کرو، چھوٹی تجارت، بڑی تجارت، اپنی زراعت میں لگو، اپنے کاموں میں لگو، بیکار نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ اغیار کے بچے اسکولوں سے آتے ہیں، اپنے کام پر جاتے ہیں، اور ہمارے بچے کھیلتے پھرتے ہیں، نہ مدرسے آباد، نہ اسکول آباد، نہ ان کے اپنے اسکول، نہ مدرسے۔ اللہ جزائے خیر دی علماء کو، انہیں تنکا تنکا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں مدارس قائم کر دیے، اور اب وہ دینی نظام کے ساتھ پرائمری نظام اور اسکولوں کی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسکولوں کی طرف توجہ کرنا ہمارے مالداروں پر فرض تھا، ان کا یہ وظیفہ تھا، ہمارے لیڈروں کی ذمہ داری تھی اسکولوں کو قائم کرنا، ہاسپٹلوں کو قائم کرنا، اور یہ رفائی کام کرنا۔ مگر بہت سے ہیں بیچارے جو کر رہے ہیں، جو خوش قسمت ہیں وہ دھیان دیتے ہیں، وہ ہاسپٹل بھی قائم کرتے ہیں، کالج بھی قائم کرتے ہیں، ورنہ تو ووٹ لے کر غائب ہی ہو جاتے ہیں۔ ایسا طبقہ اچھا نہیں ہے کہ ووٹ لیا اور غائب ہو گئے۔ ووٹ تو اس لیے کہ تاکہ امت کی خدمت کی جائے، پبلک کی خدمت کی جائے، ہر مستحق کی۔ اس میں مسلک اور مذہب نہیں دیکھا جاتا، ہر انسان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ سب سے ووٹ لیا ہے نا آپ نے، کس ایک سے تو نہیں، تو معلوم ہوا کہ سب کی ذمہ داری ہے آپ کو ان کی راحت پہنچانا، ان کے ساتھ ان کو عزت کے ساتھ رکھنا، امن و امان قائم کرنا، صفائی رکھنا، محلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر صفائی رکھنا اور خوبصورتی رکھنا۔ یہ آپ کا طریقہ۔ مسلمانوں نے ایسے ایسے باغات بنائے جو دنیا ایسے باغات نہیں بنا سکی۔
اور ایسے ایسے گارڈن بنائے مسلمانوں نے، اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی۔ آپ کے بڑوں نے دنیا کی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں، وہ دین کے اندر بھی آگے تھے اور دنیا کے اندر بھی آگے تھے۔ آپ کو دین کے اندر بھی آگے ہونا ہے اور دنیا کے اندر بھی آگے ہونا ہے۔ اپنے بچوں کو ہی پڑھانا ہے، بچوں کو ہی پڑھانا ہے، دیندار بنانا ہے، ڈاکٹری بنانے ہیں۔ کوئی قوم میں ڈاکٹر نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کے دستے نگر ہوگے، کوئی وکیل نہیں ہوگا تو دوسروں کے دستے نگر ہوگے۔ لیکن کوئی مسلمان بیچارہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ کھال ہی اتار لیتا ہے۔ بھائی ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ معلوم ہوا کہ وہ یہ سوچ کے گیا کہ اچھا ہے اپنا ہے اور وہی اس کی کھال اتار رہا ہے۔ وہ اخلاق سے پیش آؤ۔ میں نے دیکھا ایسے بھی دکاندار ہیں اپنے کہ چلو ان سے ہی سودا خریدیں گے، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک ہی دفعہ مال خراب بھی دے دیا اور قیمت بھی اتنی وصول کر لی کہ دوبارہ پہنچنے کی وہاں ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ہماری تجارت بھی ختم، ہماری سیاست بھی ختم، ہمارا علم بھی دوسروں نے لیا۔ یہ سب علوم جو کالجوں کے اندر ہیں، سائنس کے اور دنیا کے اور طب کے، یہ سب ہمارے علوم تھے بھائی۔ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی، ہمارے بزرگوں نے اس کو پھیلایا، دوسرے لوگوں نے ہم سے سیکھا، مگر ہم لوگ جہالت کے اندر علماء سے دور، دینی مجالس سے دور۔ قرآن پاک کی تفسیر ہو تو ایک اٹھ کے بھاگا، دوسرا اٹھ کے بھاگا، تفسیر سے الرجی، انا للہ۔ جہاں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر ہو وہاں سے آپ اٹھ کے چل دو، تو آپ دنیا میں ہدایت کہاں حاصل کرو گے؟ کون سکھائے گا آپ کو؟ وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو دنیا ہی کے لیے سارا وقت ہے۔ دنیا مقصود نہیں ہے، ایمان والے کا مقصود اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کا عاشق بننا ہے، ان کا ذاکر بننا ہے۔ تبھی آپ کی تجارت کے اندر ہی برکت ہوگی، آپ کی زراعت میں ہی برکت ہوگی۔ معلوم ہو رہا ہے کہ زراعت بھی کر رہے ہیں اور ذکر اللہ بھی کر رہے ہیں۔ ایسے بھی علماء گزرے کہ زراعت بھی کر رہے ہیں اور کیا پڑھاتے بھی جا رہے ہیں، سبق بھی پڑھاتے جا رہے ہیں۔ ایسے بھی تھے، سبق بھی پڑھاتے جا رہے ہیں اور زراعت بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو زراعت، تجارت، صنعت، آپ اچھے جب صناع تھے، اچھے کاریگر تھے، تو دنیا کے اندر آپ کا مال نشر ہوتا تھا۔ اچھا کام آپ جانتے تھے، باریک سے باریک کام آپ کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے ہنر کو چھوڑا، علم کو چھوڑا، غفلت میں آ گئے اور گناہوں کے اندر پڑ گئے، آوارہ گردی میں لگ گئے۔ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ علم ہے، ذکر ہے، اور دنیا کا علم، دین کا علم۔ یہ بھی حقیقت میں دنیا کا علم، آپ مکان کیسے بنائیں، اس کا سائز کیسے رکھیں، چھوٹی جگہ کو کامیاب کیسے کریں، یہ سارے فنون، یہ بھی دینی فنون ہے، یہ بھی فرض علی الکفایہ ہے۔ یہ حرفہ، یہ صنعت، یہ سب علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی فرض علی الکفایہ ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سارے معاملات کے اندر مہارت پیدا کی تھی، اور انہوں نے اور بڑے بڑے کام دنیا کے وہ انجام دیتے تھے اسی سادگی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور کیا قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تجارت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت فرماتے تھے، صاف بتا دیا کرتے تھے، ہدایت تھی کہ جو گاہک آئے صاف بتا دو، عیب دار ہو چیز تو اس کا عیب ظاہر کر دو، عیب دار ہے اس لیے یہ چیز اتنے میں ہے، عیب نہ ہوتا تو اتنے میں تھی، اس کا عیب واضح کر دو، لے نہ لے اس کا کام ہے، عیب دار چیز دھوکے کے ساتھ مت بیچو۔ اور یہ حضرات اتنی، اور پھر اگر کوئی لوٹانے آئے کہ پسند نہیں ہے واپس لے لو، اچھا بھائی پیسے لینا ہو تو پیسے لے لو، دوسری چیز لینا ہو تو یہ لے لو۔ ہمارے حضرات کی یہ تجارتیں تھی۔ آج کسی کے پاس جاؤ، مسلمان کے پاس جاؤ تو ماں بھائی چادر دکھاؤ، فلاں چیز دکھاؤ، ایک جوتے دکھاؤ، ایک آدھ چیز دکھا کر کہ تیرے بابا کا نوکر ہوں کہ سب چیزوں کا ڈھیر لگاؤ، اور غصہ کرے گا، غصے سے لال پیلا ہو جائے گا۔ غصہ کرنا سیکھا ہے اس نے، گھر کے اندر بھی غصہ، گھر والوں پر بھی غصہ، گھر کے اندر جا رہا ہے ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ جس بیچاری نے اتنی خدمت کی، رات دن چائے بنا کر، کھانے بنا کر، بستر آپ کو سجا کر دیے، اس پر غصہ اتار رہے ہیں آپ، اسی پر غصہ اتار رہے ہیں، غصے کے پتلے۔ غصہ جم رہا ہے علی قلب ابن آدم، تو غصے سے انسان جب سرخ ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا
اسی لیے طلاق کے واقعات بکثرت پیش آ رہے ہیں، تو وہ غصہ وہاں اتار دیا جس نے، جو آپ کی رحمت ہے، خیر ہے اور برکت ہے، وہ آپ کی اہلیہ والدہ تو سبحان اللہ، والدہ تو سر کا تاج ہے، جنت کا دروازہ ہے، والدین جنت کا دروازہ ہے، اگر راضی کر لیا تو جنت، ناراض کر لیا تو نقصان عظیم، اس کا وبال دنیا کے اندر ملتا ہے۔ اہلیہ اس کے بھی آپ پر بہت احسانات ہیں، یہی احسان کیا کچھ کم ہے کہ وہ 1000 گناہوں سے آپ بچ رہے ہو، 1000 گناہوں سے۔ اور آج بہت سے ہمارے بچے غیر مسلم بچیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور ایسے ہی اس کا الٹا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والیاں ہی بہتر ہے، وہ چاہے کیسی بھی ہو۔ قرآن پاک میں وضاحت ہے کہ ایمان والی بچی ایمان والے کے لیے بہتر ہے دوسری سے، غیر ایمان والی سے، مشرکہ سے، وہ کیسی حسینہ ہو، جمیلہ ہو، اس کے چکر مت آؤ، فتنہ ہے، فساد ہے، عذاب ہے، مصیبت ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اور ہمارے بچے ہمارے کنٹرول سے باہر، اور یانیت موبائل میں بہت تباہی مچا دی، ہر وقت اس میں رہتے ہیں، غلط قسم کے مناظر دیکھتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ تو اس وقت چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی اولاد کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہے وہ آگ جو ماحول کے اندر پھیل رہی ہے نا، یہ ہے وہ آگ جو یعنی بدعمالیوں کی آگ، بدعقیدگی کی آگ، بدعقیدگی کی آگ، بد فکری کی آگ، اور ارتداد کی آگ، ارتداد کی لپٹ، کفر و شرک کے فتنے جو اس وقت ہو رہے ہیں، یہ ہے آگ، یہ ہے طوفان۔ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، ایمان پر مضبوط قائم رہو، ایمان کو مضبوط پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اور ہر انسان دوسرے کو اسی کی تاکید کرے، وہ اور محبت سے کہ بھائی، محبت سے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ نصیحت کرو محبت سے۔ ہر ایمان والا ایک دوسرے کو محبت سے یہی نصیحت کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود بہت متقی ہے، متقی ہو تب بھی نصیحت کرے، نہ ہو تب بھی نصیحت کرے، بھائی اللہ سے ڈرو۔ ایک شخص نے امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کو کہا کہ حضرت اللہ سے ڈریے، تو آپ سن کر پسینہ پسینہ ہو گئے۔ فرمایا بہت صحیح کہا، بہت صحیح کہا، اس سے زیادہ سچی، پکی اور مخلصانہ نصیحت نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے ڈرو۔ ہر عالم بزرگ اور اس کا محتاج ہے، ہر انسان، ہر ایمان والا اس کا محتاج ہے۔ انسانیت، احترام انسانیت ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ، وہ انسانوں کے ساتھ محبت ہے۔ محبت کے پیغام کو نشر کرو، محبت کا پیغام عام کرو۔ عالم یہ جل رہا ہے، برس کر بجھائیے، عالم یہ جل رہا ہے، اس کو برس کر بجھائیے، ابر رحمت بن کر جہاں بھر میں چاہیے، ابر رحمت بن کر جہاں بھر میں چاہیے، عالم یہ جل رہا ہے، اس برس کر بجھائیے۔ محبت سے نفرت کو تبدیل کرو۔ جو 1000 سال تک مسلمانوں نے اپنے دور کے اندر محبت کو عام کیا، ایک دوسرے کو شیر و شکر بنایا، انگریز آیا انہوں نے لڑایا، یہی سبق ہم نے سیکھ لیا اور اسی میں ہم چل رہے ہیں۔ اس سبق سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ محبت سے ہمارے گلشن کی ترقی ہوگی، ہمارا گلشن محبت کا گلشن ہے، محبت سے ہی ترقی ہوگی۔ یہاں کے ذرے ذرے سے پیار اور محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اچھائیوں کو نشر کیا جائے اور برائیوں سے خود بھی بچا جائے اور اپنے متعلقین کو بچایا جائے۔ یہی ہے خانقاہ کا سبق۔ اصل تو ذکر اللہ کرنا تھا اور اس میں لگنا تھا۔ آپ حضرات کا شوق اور چہرے بتا رہے کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ یہ میرا شوق نہیں ہے، یہ آپ کا شوق ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے کہنے پر۔ وہ اصل شوق تو ہمیں ذکر اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں لگنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کے ذکر میں لگنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مصیبت سے اس کو بچاتے ہیں، تکلیف سے اس کو بچاتے ہیں۔ سب سے بڑا نسخہ اللہ کا ذکر ہے اور اتباع سنت ہے۔ 2 نسخے، 2 نمبر میں سب کچھ آ گیا۔ کیا؟ خانقاہ کے 2 نمبر،
خانقاہ کے 2 نمبر، اس 2 نمبر میں سب کچھ آ گیا، کیا؟ اللہ کا ذکر اور اتباع سنت۔ جس نے اللہ کے ذکر کو پکڑا اور سنت کو پکڑا، اس نے ساری شریعت کو پکڑ لیا۔ آداب، اخلاق، معاملات سب کچھ اس ضمن میں آ گیا۔ سنت مقدسہ میں کیا فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اور ایک تربیت کا پورا نظام ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس معیار پر تھے، وہ ادب کے کس معیار پر تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کیسے مؤدب رہتے تھے، نیچی نگاہ کیے رہتے، اور ہر شخص اتنا پرسکون بیٹھتا، اپنی مجلس کے اندر پرسکون رہتے، کوئی کیا وہاں جزا فضا نہ کرتا، گھبراہٹ نہ ہوتی، اور ہر شخص سکون سے رہتا اور سکوت سے رہتا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ آنے والے لوگ محسوس کرتے کہ ہم نے قیصر اور کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دربار کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے ادب والے حضرات، ایسے اخلاق والے حضرات، ایسے نرم دل حضرات، رحماؤں بینہم ان کی شان، ایسے نرم دل حضرات، ایسے پاکیزہ اخلاق والے، پاکیزہ کردار والے، ان کی تجارت میں سچائی، ان کے اخلاق میں نرمی، ان کی باتوں کے اندر محبت، الفت کا پہلو، یہ سب تربیت تھی کس کی؟ وہی تربیت ہے خانقاہوں کے اندر، جو تربیت ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نمونے یہاں ملتے ہیں۔ کہ ایک آدمی آتا ہے تو یہاں مٹانے کے لیے آتا ہے، خانقاہ میں آنا اپنے آپ کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا ہے مٹانا؟ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، دوسرے کا خادم بننا، ہر شخص کو اپنے سے افضل جاننا۔ اس تربیت کے لیے خانقاہوں کے اندر لوگ قدم رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم آئے ایک مشہور ملک سے، اور آ کر خانقاہ کی ایک خدمت اپنے ذمے لی انہوں نے، اور جہاں موقع ملتا وہیں بیٹھتے، مجلس چل رہی ہو تو جہاں موقع مل جائے وہیں بیٹھتے، اور ممتاز مقام پر بیٹھنے کی کوئی فکر نہ کرتے، اور خدمت کرتے، جہاں اور جوتوں کے اندر بیٹھ جاتے، جہاں موقع ملتا جس صف میں وہیں بیٹھ جاتے۔ بہت بڑے عالم تھے، اپنے آپ کو مٹانے آئے تھے، چلہ لگا رہے تھے، آداب کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ جب نکلے ہیں خانقاہوں سے چلہ لگا کر، اور تو ایسے خوشبودار پھول بن کر نکلے، ذکر اللہ کی برکت سے، سنت سے معطر ہو کر ایسے خوشبودار پھول بن کر نکلے کہ جہاں گئے ان کے قلوب کو ذکر اللہ سے منور کر دیا، سنت سے منور کر دیا، سنت کو عام کیا، اخلاق کو عام کیا۔ انہوں نے اخلاق کا درس دیا۔ خانقاہ اخلاق کو پھیلانے کا مرکز ہے، آداب سکھانے کا مرکز ہے۔ وہاں تواضع، اخلاق، خدمت کا سبق ملتا ہے۔ اپنی بڑائی، اپنی عزت، اپنے علم کا گمان یہ سب نہیں چلتا وہاں تو یہ تواضع، ابدیت، کم بولنا سکھایا جاتا ہے۔ خانقاہوں کے اندر کم بولنا سکھایا جاتا ہے، خاموشی سکھائی جاتی ہے، خلوت سکھائی جاتی ہے۔ وہاں کا درس خلوت ہے۔ خلوت میں بیٹھ جاؤ بھائی، تنہائی کے اندر بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، ہر وقت جلوت کوئی بڑھیا چیز نہیں، ہر وقت مجمع کوئی بڑھیا چیز نہیں۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ خانقاہ تھانہ بھون میں پہنچے، وہاں اپنے شیخ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں جاتے رہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر ایک بار جب وہ پہنچے، اتنا بڑا عالم دنیا کا جب وہ کہیں پہنچے گا تو سارے علاقوں میں حشر کیا ہلچل مچ جائے گی نا۔ تو خانقاہ کے اندر ہی بہت سے لوگ ملنے آئے اور حلقہ بنا کر بیٹھ گئے باتیں سننے کے لیے۔ ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا فرمایا کہ آپ یہاں اس کام کے لیے آئے، آپ یہاں اس حلقہ بنانے کے لیے آئے اور اس کام کے لیے آئے ہیں کہ لوگ میرے آس پاس بیٹھے، آپ یہاں خود اپنی اصلاح کے لیے آئے، جو بتایا جائے اس پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی ترتیب سے رہیے، خلوت اختیار کیجیے اور ذکر و فکر میں لگیے۔ یہ چند لمحات جو میسر ہیں
اس کو مجلس آرائی کے اندر ضائع نہ کیجیے. یہ اپنے شیخ کے ادب کے خلاف ہے. خلوت اختیار کرو. اسی لیے خانقاہوں کے اندر وہ چلہ کشی کرنے کے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے. حضرت شیخ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت مولانا رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں، بیٹا باریک اور تاریک